یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ کویشچن ہے جو بندے کی طرف سے ہو اور اللہ تعالیٰ جواب دینے کے لیے بے چین ہے۔ یہ وہ کویشچن ہے کہ آپ صرف ایک تہجد لگائیں، ایک تہجد میں کریں کہ یا اللہ، دیکھیں پھر آپ کے اوپر دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ یہ اللہ کا سب سے پسندیدہ کویشچن ہے انسان کا، اور یہی سب سے زیادہ نیگلیکٹڈ کویشچن ہے انسان کی طرف سے۔ کتنی زندگی گزر گئی ہم نے اس سوال کے بغیر زندگی گزاری ہے، خود شناسی کا راستہ۔ ٹھیک، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جس وقت آپ ارادہ کرتے ہیں، سب سے پہلی بات نیکسٹ لیول پہ آپ کو جانا ہو، جس وقت آپ پچھلی اسائنمنٹ کو جیسے ہی پوری طرح فلفل کریں گے، آپ کو نیکسٹ اسائنمنٹ آ جائے گی، نیکسٹ لیول آ جائے گا بغیر کسی ایفرٹ کے۔ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو کوالیفائی کیجئے، بس چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو آپ کر سکتے ہیں، سمپل، بہت سمپل۔ آپ سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کام بعد میں لے گا، وہ بعد کی بات ہے، لیکن جو کام آپ چھوٹے چھوٹے کر سکتے ہیں، جو کہ آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹس ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ آپ کا ظرف دیکھنے کے لیے آپ کو چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹس دیتا ہے، بس آپ نے جس وقت ان اسائنمنٹس کو کیا، آپ کو نیکسٹ اسائنمنٹ خود بخود آسمان سے اترے گی آپ کے لیے، آپ کو چل کے جانا نہیں پڑے گا۔ خود شناسی کے سفر میں جان لے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، آپ کو منزل کی طرف نہیں جانا پڑتا، منزلیں دوڑ کر آپ کی طرف آتی۔ چھوٹی اسائنمنٹس کیا ہیں؟ مثلا اللہ نے فرض کریں بہت بڑا کام لینا ہے آپ سے، مجھ سے، اللہ نے سب سے پہلے چھوٹی اسائنمنٹ دے کے چیک کرنا ہے کہ اس کا ظرف کتنا ہے، ظرف کتنا ہے، کیپیبلٹی نہیں، ظرف کتنا ہے، کوالیفائی بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ 5 نمازوں کا اس نے چھوٹا سا ٹارگٹ دیا، فرض کریں اللہ نے بہت بڑا کام لینا ہے مجھ سے، اور اس نے سب سے پہلا اسائنمنٹ ڈالی کہ 5 نمازیں باجماعت پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ میں اگر وہ اب یہ مجھے بتائیں، ہم میں سے کون ہے جو کہہ سکے کہ نہیں یہ مشکل کام ہے، یہ میرے بس سے باہر ہے؟ کون ہے؟ کیا آپ اس کو نہیں کر سکتے؟ کوئی بھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں۔ میں اگر یہ چھوٹی سی اسائنمنٹ ہی نہیں کی، اب مجھے بتائیں میں اگلی اسائنمنٹ یا بڑی اسائنمنٹ کے لیے کس طرح جاؤں گا؟ اللہ مجھے نہیں دے گا، کبھی بھی نہیں دے گا۔ اللہ نے ایسے ہی چیک کیا، آپ سے فرض کریں کوئی چیریٹی کا بہت بڑا کام لینا، آپ دوسرا عیدی بنانا ہے آپ کو، سپوز اللہ نے چیک کیا ایک فقیر کو، ایک ہمسائے کو آپ کے پاس بھیجا کہ میرے لیے بڑا مشکل کام ہے، آپ نے اسے پورا چیک کیا، نہیں یار یہ بندہ ٹھیک نہیں، آپ نے اس کو ریجیکٹ کر نہیں دیا، اس کو چھوٹی سی اسائنمنٹ پہ آپ کوالیفائی نہیں کر پائے۔ آپ اگر آپ کو اگلی اسائنمنٹ کی طرف آپ سمجھ رہے نا کہ آپ رکے ہوئے ہیں کسی وجہ سے، تو آپ چیک کیجئے کہ آپ جو اس وقت جو آپ کو اسائنمنٹ ملی ہے اس میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی غلطی رہ رہی ہے، آپ کوالیفائی نہیں کر پا رہے۔ جس وقت آپ کوالیفائی کر پائیں گے اسی وقت آپ کو نیکسٹ اسائنمنٹ مل جائے گی، اگلی اسائنمنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اگر آپ نہیں آ جا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ظرف آپ کا وہاں پہ رکا۔ ہمیں، میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں، ہمیں اکثر و بیشتر جو نعمتیں، مقام و مرتبے جو ملنے سے رکے ہوتے ہیں نا، 80% وہ اس وجہ سے رکے ہوتے ہیں کہ ہمارا ظرف نہیں ہوتا۔ ظرف کا مطلب ہوتا ہے پیالہ، پیالے کو کہتے ہیں یا برتن کو کہتے ہیں ظرف۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے 1.5 لیٹر پانی ڈالا ہوا ہے کہ میں اس بندے کو 1.5 لیٹر دوں گا، آپ نے اپنا ظرف 1 لیٹر کا رکھا ہوا ہے، اب وہ آدھا لیٹر کیا ہوگا؟ ضائع ہو جائے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ پھر 1.5 لیٹر روک لیتا ہے کہ پہلے یہ اپنا ظرف ذرا 1.5 لیٹر کا کر لے، پھر میں اس کے اندر 1.5 لیٹر پانی ڈال دوں۔ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ وہی آپ کا امتحان ہے، وہیں پھسلیں گے تو وہیں سے پھسلیں گے، وہی آپ کی خوبی، آپ کی سب سے بڑی خامی بھی بن سکتی ہے۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت عبدالرحمن بن عوف کے لیے سب سے بڑا امتحان کیا تھا؟ پیسہ۔ ان کے دل میں بھی یہ خیال آ سکتا تھا، شیطان تو پورا زور لگاتا ہوگا کہ دیکھ تو نے اتنی محنت سے، تو نے اتنی عقل سے ایک ڈیل کیا، یہاں سے تجھے اتنی پروفٹ آئی ہے، مگر ان کا اصل امتحان وہی تھا، وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ آپ جہاں پہ دیکھیں، آپ کی جو خصوصیت جس کی ہم بات کر رہے ہیں، خود شناسی کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصیات دی ہیں جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں یار میں نے اس میں ایفرٹ نہیں کی اور میں بڑی جلدی اس میں آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہوں، ایگزیکٹلی وہی آپ کا ٹیلنٹ ہے، وہی آپ کی خود شناسی ہے، مگر وہی آپ کا امتحان بھی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ عبدالرحمن بن عوف کو دیکھیں، جب وہ مدینہ آئے کچھ بھی نہیں تھا، پہلے دنوں نے مزدوری کی اور تھوڑا سا پنیر حاصل کیا، اور غزوہ تبوک میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اتنا پیسہ سخاوت کی، انہوں نے اتنا پیسہ انفاق کیا، انفاق کی سبیل میں دیا، سوچیں کتنی تیزی سے پیسہ آ رہا تھا ان کے پاس۔ وہ ان کا اپنا بیان ہے کہ میں مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں سونا بن جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی حساب سے ان کا امتحان ہو رہا ہے جو انہوں نے چوز کیا تھا، اور ان کو پیسہ ملا اور انہوں نے وہ دیا اور وہ کامیاب ہو گئے جو انہوں نے سوچا۔ اب ہم میرے جیسا فرض کریں کوئی کم ظرف ہوتا ہے، اس کو اسی مقدار سے پیسہ آتا ہے، اب وہ اپنی اسائنمنٹ کو بھول گیا،
وہ اپنا وہی پیسہ ان عیاشیوں اور اللہ تللوں میں لگا رہا ہے. اب یہی چیز اس کے خلاف چلی. ٹھیک, تو جو آپ کی بات ہے نا, وہ اسائنمنٹ تلاش کرنا, وہ راستہ, وہ جی ٹی روڈ سے جانا ہے آپ نے, اپنے موٹر وے سے جانا ہے, آپ کی کیا, یہ آپ کی خود شناسی. اسی راستے سے جائیں گے تو ہی اللہ تعالیٰ آپ کو آگے سے ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا. میں نے آپ کو مثال دی ہے. دیکھیں, اگر تو ایک سمپل 2+2=4 والا معاملہ ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق سے سوالات قبر میں مختلف ہوتے, حضرت عمر سے سوالات مختلف ہوتے. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم سب کی اسائنمنٹ مختلف ہیں, مگر سوال ہم سب سے قبر میں ایک ہی ہونا ہے, من ربو کا ما دینو کا. اگر صرف وہی تصور جو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سے میں پاس کروا دے گا, پھر ابوبکر صدیق تعالیٰ عنہ کو, حضرت عمر کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ان سوالوں کی بڑی آسانی سے جواب دے سکتے تھے ہمارے اس نظریات کے مطابق. انہوں نے اپنے ہائی پوٹینشل کو کیوں ٹچ کیا؟ انہوں نے اپنی پیک کو کیوں ٹچ کیا حضرت عمر نے؟ کیونکہ وہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ جو سوال ہیں یہ میرے معلومات کے سوال نہیں ہیں, یہ میرے ایمان صرف سو کالڈ ایمان کے سوال نہیں ہیں, یہ میرے اس پوٹینشل کے سوال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا. اور آپ دیکھیں صحابہ کرام کو, حضرت ابوبکر ہوں, حضرت عثمان ہوں, حضرت علی ہوں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوں, حضرت خالد ہوں, ان کا جو بیسٹ پوٹینشل نکلا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نکلا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی ساری عمر ایک طرف اور ان کے 2.5 سال ایک طرف ان کی جو خلافت کے تھے. حضرت عمر کی ساری زندگی ایک طرف اور ان کے 10 سال ایک طرف جو ان کی خلافت کے تھے. حضرت خالد کی ساری زندگی ایک طرف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی زندگی ایک طرف. ان کا جو بیسٹ پوٹینشل تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی کیا. ان کا ٹیلنٹ, ان کی جو خود شناسی تھی, ان کا جو پوٹینشل تھا, ان سے ان کو آشکار کیا اور ان کو اس راہ پر ڈال دیا, اور وہ خود چلے گئے, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا, اور وہ اس پوٹینشل پر چلتے چلتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ ہے اصل کا. آخرت ایک سمجھ لیں کہ ایک اسٹیشن سمجھ لیں, ایک پلیٹ فارم سمجھ لیں. اس اسٹیشن تک, اس کامیابی کے اس پلیٹ فارم تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے علیحدہ علیحدہ راستے چنے, بالکل علیحدہ. جواد بھائی موٹر وے سے آئیں گے, عامر بھائی جی ٹی روڈ سے آئیں گے, میں کسی دوسرے راستے سے آؤں گا. یہ پہنچنا سب نے اسلام آباد, اور وہ راستہ اللہ تعالیٰ نے خالی رکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ صرف جواد بھائی ہی چلیں گے, وہاں پہ صرف عاطف ضیاء ہی چلے گا. اگر وہ نہیں آیا راستہ خالی پڑا ہے, اور میں اس کو صرف اسی راستے سے ایکسیپٹ کروں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اسی راستے پر تیرا انتظار کر رہا ہوں. ادعو, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجئے ادعو الی سبیل ربک, بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف. یہ نہیں کہا جنت کے راستے کی طرف, اپنے رب کے راستے کی طرف. یعنی اس راستے پر چلتے جائیں, آگے اللہ ملے گا. جنت تو بہت بعد کی بات. تو اس جنکشن تک پہنچنے کے لیے آپ کے لیے ایک اسپیشل راستہ جو کہ بہت یونیک ہے, بہت یونیک ہے, اور وہ بندہ بھی بہت یونیک ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ جو سا ہے وہ آپ کی تخلیق سے پہلے ہی بنا کر رکھا ہوا ہے. کیوں بنا کر رکھا ہوا ہے؟ اس میں صبر ہے, اس میں قربانیاں ہیں, اس میں یہ ہے, اس میں وہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کیا کرے گا, جب سارے لوگ کائنات کے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے, تب اللہ تعالیٰ کال کرے گا, بلاؤ بھی میرے اس فلاں بن فلاں بندے کو, دیکھو اس کے راستے کو, یہ راستہ میں نے اس کے لیے تیار کیا تھا. ہے کوئی جو تصور بھی کر سکتا ہے کہ اس راستے پہ کوئی چل سکے؟ یہ بندہ اس راستے پر چل کے میرے تک پہنچ جائے. ہی از دا مین, ہی از دا سگنیچر. یہ ہے میرا وہ نفس مطمئنہ. اس جیسا کوئی ہے؟ اس کے لیے جو مقام ہے میں نے وہ بھی علیحدہ رکھے ہیں, کوئی کسی کو نہیں ملے گا. یہ میں ابھی صحابہ کرام کی بات نہیں کر رہا, عام بندے کی بات کر رہا ہوں جو نفس مطمئنہ ہے, جو نفس مطمئنہ تک پہنچے گے. اس راستے کو پہچاننا, اس اسائنمنٹ کو پہچاننا, یہ آپ کے کچھ